ایک بہن کا سوال آیا ہے اور سوال اس حوالے سے ہے کہ کیا کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس میں جوڑا باندھنے سے منع کیا گیا ہو، کہ جو خواتین جوڑا باندھتی ہے وہ جہنم میں جائے گی، اور اس کے علاوہ کیا اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس نے جوڑا باندھا اور اس میں نماز ادا کی تو کیا اس کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اور ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو کلپ وغیرہ باندھے جاتے ہیں تو کیا وہ بھی جوڑا باندھنے کے حکم میں آئیں گے یا نہیں؟ یہ 2-3 سوالات کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال انہوں نے کیا کہ کوئی حدیث ایسی موجود ہے کہ جوڑا باندھنے کے حوالے سے وہاں پر ممانعت آئی ہوئی اور ایسے خاتون کو کہ جو جوڑا باندھتی ہے وہ جہنم میں جائے گی، ایسی حدیث ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے اس حوالے سے ایک حدیث موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کے 2 گروہ ایسے جو میں نے نہیں دیکھے اور بعد میں وہ آئیں گے۔ ایک گروہ وہ ہے جو بیل کی دم کی طرح کوڑے اپنے ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہوں گے اور لوگوں کو اس سے ناحق مار رہے ہوں گے، اور دوسرا گروہ ان خواتین کا کہ جو باوجود لباس پہننے کے بھی ننگی ہوں گی، اور ان کا جو سر ہے وہ بختی ان کی کوہان کی طرح جو ہے وہ ہل رہے ہوں گے راستے میں چلتے ہوئے، جس طریقے سے بختی ان کا کوہان جو ہے وہ ہلتا ہے دائیں بائیں جانب، تو اسی طریقے سے ان کے جو سر ہے وہ بھی دائیں بائیں جانب ہل رہے ہوں۔ تو اس سے علماء نے یہ مراد دیا ہے کہ جو خواتین جوڑا باندھتی ہیں سر کے اوپر، جب وہ راستے میں چلتی ہے تو بختی اون کی کوہان کی طرح ان کا جو سر ہے وہ ہلتا رہتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خاتون جو کہ سر کے اوپر جوڑا باندھتی ہے اس کی تشبیہ بختی اون کی کوہان کے ساتھ دی ہے، کہ یعنی جس طریقے سے بختی اون کا جو کوہان ہے وہ دائیں جانب بائیں جانب جو ہے چونکہ وہ اونچا ہوتا ہے اور دائیں بائیں جانب جو ہے وہ ہلتا رہتا ہے، تو اسی طریقے سے جو خواتین سر کے اوپر جوڑا باندھتی ہے تو وہ جب راستے میں چلتی ہے تو اس کا جو بال ہے اور جو گچا جو جوڑا باندھا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی دائیں بائیں جانب وہ ہل رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ بھی نہیں سونگھ پائے گی، حالانکہ 100 سال کے فاصلے پر جو ہے وہ جنت کی خوشبو سے سونگھی جا سکے گی، لیکن اتنی مسافت یعنی جنت سے اتنی دور ہوں گی، یعنی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گی، اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ لہٰذا جو خواتین سر کے اوپر جوڑا باندھتی ہے تو ان کے لیے ایسا کرنا ناجائز ہے بلکہ حرام ہے، اور اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس نے جوڑا باندھ کر نماز ادا کر لی، اگر اس نے اپنے بال چھپائے ہوئے ہیں اور دوپٹے وغیرہ سے اور جوڑا انہوں نے باندھا ہے سر کے اوپر، تو صورت میں اس کی جو فرضیت ہے وہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن گناہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ جہاں تک جوڑے کا تعلق ہے تو یہ 2 قسم ہے، ایک تو سر کے اوپر ہے، جو سر کے اوپر جو خواتین باندھتی ہے وہ حرام ہے، اور گدی کی طرف اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو گدی کی طرف باندھتی ہے تو اس جوڑا باندھنا میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہو، اور جو ہے وہ آپ عام حالات میں بھی ویسی جوڑا باندھ سکتی ہو کہ جو گدی کی طرف ہو۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ سر کے اوپر اگر آپ نے باندھا نماز تو ہو جائے گی، لیکن البتہ گناہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ سر کے اوپر جوڑا باندھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، باقی گدی کی طرف اگر آپ نے جوڑا باندھا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ باندھ سکتی ہو۔ یہی مثال جو ہے وہ چوٹیوں کا ہے، چوٹیاں بھی آپ باندھ سکتی ہو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ جیسے کہ میں نے کہا کہ حدیث میں ہے، حدیث میں جو بتایا گیا ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو خواتین اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ چوٹیاں باندھتی ہیں، جو جوڑا باندھتی ہیں، تو اس سے ممانعت کی آئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔